انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یہاں شفاعت سے مراد ہے زبردستی والی شفاعت، جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ زبردستی اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے کیونکہ اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، یہ والی شفاعت مراد ہے۔ اور کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ جو مومن کی شفاعت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور بزرگان دین کریں گے، وہ شفاعت قرآن ہی سے ثابت ہے۔ سورہ نبا میں اللہ نے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ آیت ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ تو وہ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ پیغمبروں کو اور اپنے ماننے والوں کو۔ اور کس کے لیے دے گا؟ وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، یعنی جس کی شفاعت کی میں اجازت دوں انہی کی شفاعت کرے۔ کس کی اللہ اجازت دیں گے؟ صرف ایمان والوں کی۔ اور کتنی اجازت دیں گے؟ وہ اللہ قیامت میں خود اس کی حد بندی کریں گے۔ لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، اور شفاعت قہری نہیں ہو سکتی کہ آپ شرک کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو معبود ہے یا جو بزرگ ہیں جن کی عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے زبردستی بخشوا دیں گے اور اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے، حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے۔ چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی، زندہ ہے، القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ فقد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے
تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے، تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا. کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں. جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ. یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے. شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا، اس چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں، تو یا کوئی پیغمبر تھے، اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا، بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو، یا کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى. اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک. اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا. دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا. اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر. اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں، فصرہن الیک. کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ، چاروں کناروں پہ، چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں. پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن. پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے، چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آ جاتا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ، کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا، پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں. تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا، نطفے سے انسان بنا دیا، تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے کی. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے. تو ایک تو یہ قرینہ ہے کہ اس قوم میں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی.
دوسرا یہ کہ جب اس قوم کے کسی شخص کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں. وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے. چچا کے اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے اگر بھائی نہ ہو. تو بھتیجے نے کیا کیا، اپنے چچا کو قتل کر دیا، قتل کر کے غائب. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى، قرآن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اب دیکھو اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے. گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. کیوں دیا حکم؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے، کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے. جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر. تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا، کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عاملوں کے خلاف صبح و شام بولا کرو، عاملوں کو جا کے بولا کرو کہ تمہارے پاس جتنے جن ہیں، چڑیل ہیں اور روحانی ٹوٹکے تمہیں جادو منتر آتے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، سارے تعویذ مجھے دو، میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھوں گا، اگر میرا ایک بال بھی خراب ہو گیا تو میرا نام بدل دینا. یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو آپ کے اندر عاملوں کے خلاف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. فضول میں توہم پرستی میں ڈرتے رہو گے ان پاگلوں اور احمقوں سے. اور عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے جہادی ہو، چاہے خانقاہ میں بیٹھا ہو، چاہے اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، سب ایک جیسے ہوتے ہیں. البتہ دو قسمیں ہیں ان کی، کچھ جان کر الو بناتے ہیں، کچھ جان کر یہ کام نہیں کر رہے، واقعتاً نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے بیچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں، ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے، خود ان کو ان کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جن ہے حالانکہ اس پر جن نہیں ہوتا، ان کے عملیات کر کر کے اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. نیک ہوتے ہیں بعض لوگ ان میں، نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، ذرا جلدی سے تھوڑا سا کرنے تو، بہت دن ہو گئے نہیں بولا بھائی، بہت دن ہو گئے یار. آپ لوگ پھر بولتے ہیں یار مولوی صاحب پھر عاملوں بھی شروع ہو جاتے، تھوڑا سا بولنے دو. بعض ان میں واقعتاً نیک ہوتے ہیں، یاد رکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں مگر وہ جو فلیتے پلیتے پڑتے ہیں نا بیٹھ کے عملیات اور چلے ولے، اس سے کیا ہوتا ہے دماغی سیٹنگ آؤٹ. میں نے ان میں نیک تو دیکھے ہیں مگر کوئی بھی نارمل نہیں دیکھا، سارے اب نارمل دیکھے ہیں، سب اب نارمل ہوتے ہیں. خیر اتنا کافی آج کے لیے، باقی 27ویں رات کو انشاءاللہ. اچھا چلیں آگے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے. بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں، بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح شام، اس پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے؟ کتنی چکن ہے، فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہیں، حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے. گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ انڈا دیتی ہے. انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے. انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے. روزانہ نہار منہ 2 انڈے صبح ابلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں. اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں واضح مشورہ دیتا ہوں تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں. تو دیکھو تقدس نکلنا چاہیے دل سے. ایسی چیزوں کا پیلیا ہے نا، پیلیا ہوا ہے کسی کو، جھاڑ پھونک مت کرو اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا، آیت الکرسی پڑھ دینا وہ تو ٹھیک ہے، تو سنت سے ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا، یہ جو جھڑواتے ہیں نا جا کے، چھوڑ دو، یہ دماغ سے نکالو، یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے؟ سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پیلیا نہیں اترتا تب تک جھڑوایا نہ جائے. سب بیوقوف بنانے والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. اب وہ نہ سٹ پٹائے، گائے ذبح کرو. وہی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا. اب آپ 3 دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا، لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آئے گا یار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے، ٹرائی کرنے میں کیا. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا، ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں،
جس میں اللہ پر اعتماد نہیں، توکل نہیں، اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں؟ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں، سب سے پہلا عذاب یہ۔ جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ دل کا سکون چھن جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا، یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا۔ اللہ پہ اعتماد ہو بھائی، جو ہے اللہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے، صحابہ کے دور میں بھی، گوروں میں بھی ہوتا ہے، پیلیا بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل پریشان، یار یہ کیا چکر، گائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے۔ اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی کیا ہوگا، کہ نہیں بھائی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں، بالکل غلط، کچھ بھی نہیں ہے، دودھ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھائی کاٹو نا۔ کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لینے لگے، گائے کیوں کاٹیں یار، تو کاٹ بھائی، میں نہیں کاٹ رہا، تو خرید کے لا سوراب گوٹ سے، ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے، تو کاٹ، تو کر۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ما ہیا، گائے کیسی ہونی چاہیے۔ سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر، گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو، بالکل درمیانی گائے۔ اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا، اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل، درمیانی درجے کی گائے، بڈھی گائے بھی نہ ہو، بالکل بچی بھی نہ ہو۔ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ایسے تو کروڑوں قسم کی گائیں ہوتی ہیں، ما لونہا، رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات پر۔ انہوں نے کہا صفرا، زرد رنگ ہونا چاہیے، فاقع لونہا، چمکتا ہوا رنگ۔ جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو، قیدیں لگا رہے ہو، تو پھر اب لگیں گی قیدیں، چمکتا ہوا زرد رنگ۔ کہنے لگے اے موسیٰ ان البقرہ تشابہ علینا، ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہے۔ زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں، درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں، اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے، وہ والی بولی تھی۔ تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں، انا انشاء اللہ لمہتدون۔ ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے، تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے۔ یہ انشاءاللہ کی برکت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی، بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے، مقتول کے لگایا گیا، مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے، غیب کی بات غیب کی نہ رہے، اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو، ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، کتنی قسم کے اعتراض، نبی کی سیرت پہ اعتراض، یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا، نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا، قرآن پہ اعتراض کرنے کا، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، یہ تو میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا، بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا۔ اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے، ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے، وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں، ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کون سی ایسی چیز ہے وہ، کیا دلیل کیا ہے؟ وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم، خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے۔ ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی،
کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی. متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے, اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہو, 10 آدمی, آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678, کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے, ترتیب سے نہیں, 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو. دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798, تیسرے کو بھی دے دیا 015798, چوتھے کو بھی دے دیا 015798, پانچویں کو بھی دے دیا 015798. سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا, اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے. اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان 10 کو وہ کیا تھا. جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا, آپ کو نہیں پتا ہے. آپ دمشق میں گئے اس کے پاس, وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی, ایک دمشق میں بیٹھا ہوا ہے, ایک شام میں بیٹھا ہوا ہے, ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا. وہ کہتا ہے 015798. آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو. پھر آپ شام پہنچے, پھر آپ مصر پہنچے, جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے, اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے. اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی, 2 نے کی ہوتی, 3 نے کی ہوتی, سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ 015798 کا آپ ایک تجربہ کریں. یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا, آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ 100 آدمیوں کو بٹھائیں, آپ ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ. وہ دوسرے کو بتائے گا, وہ تیسرے کو بتائے گا, وہ چوتھے کو بتائے گا. 100 انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا. بہت مشکل ہے, کیا کریں یار, قاری امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ 100 نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا, ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا, وہ دوسرے کے کان میں, وہ تیسرے کے کان میں, چوتھے, اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا تھا. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے, پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے, چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے, اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی, چینج ہو جاتا ہے. الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا, انہوں نے یاد کیا, لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا, سیکھا, مختلف ملکوں میں پھیل گئے, ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا. کوئی کوفہ میں چلا گیا, کوئی مدینہ میں رہا, کوئی مکہ چلا گیا, کوئی دمشق چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, کوئی آذربائیجان چلے گئے, کوئی افغانستان چلے گئے, کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں, پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا. پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں, ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا, کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو, کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا. تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں, دمشق میں, مصر میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں, 6666 کے قریب آیتیں ہیں, اور پوری دنیا میں پھیل گئی. اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, الحمد سے لے کے والناس تک. مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, یورپ میں بھی, ناروے میں بھی, جرمنی میں بھی. تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے, دنیا خود اس پہ ہنسے گی, بولیں گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی, اس میں تحریف ہو جاتی ہے. اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے. مصدقن کو کیا پڑھا؟ مصدقن. مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا, جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے, باقاعدہ یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے. سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ, تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے, میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں. تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے, 16 سال کا, اتنا سا ماشاء اللہ, لیکن ہے بڑا تیز ماشاء اللہ, اللہ نظر سے بچائے.
ہے بڑا تیز، آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے باقاعدہ. تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑھا تو فوراً روک دیا. اور یہ صرف آج سے نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا. کوفہ میں، بصرہ میں، آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے. نمازوں میں اختلاف ہے، وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، وہ زور سے آمین، ہم آہستہ آمین، لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی. ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے. سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا. تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے. ایک بات. دوسری بات، اس زمانے میں جتنی زبانیں تھیں وہ زبانیں اس کو وہ بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو محفوظ کیا اور قرآن کے میننگ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو محفوظ کر دیا. ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے، مطلب میں. اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں. دلیل سمجھ رہے ہیں بات کی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے، ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں، دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہوئی ہے. لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے ان لوگوں نے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے اس کا فوراً جواب دیا. میں نے کہا اگر کسی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو، عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم نہیں یہ مفہوم ہے، تو کیا آپ کو اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلبی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں ہے. وکیل تشریح کرتے ہیں نا قانون کی، جج صاحب یہ جو شق ہے نا پاکستان قانون کی، اس شق کا یہ مطلب ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے. تو کیا مطلب؟ قانون میں معنوی تحریف ہو گئی؟ کیا تحریف نہیں ہوئی ہے. اس میں یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں، یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے. تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے. تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے، یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں تاکہ اس میں لچک رہے، لچک. اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے. تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں، دلائل پھر دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے. تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے؟ تحریف ہو گئی. تو میں جلدی سے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، لفظی بھی حفاظت کی اور معنوی حفاظت کے لیے اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا. آج عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جاتی ہے، 20 ملکوں میں، 2-4 نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ ہر ملک کی عربی میں فرق ہے. سعودی عرب میں جائیں گے وہ عجیب سی عربی، عام عوام عجیب سی عربی بول رہی ہے. مصر میں جائیں گے عجیب سی عربی. ایک مصری آیا وہ کہنے لگا اللہ اکبر. میں نے کہا اکبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکبر کو کیا بولتے ہیں؟ اکبر. سوڈان میں الگ ہے، شام میں الگ ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو قرآنک عربی ہے نا وہ سمجھتے سب ہیں. سعودیہ میں بھی سمجھی جاتی ہے، مصر میں بھی سمجھی جاتی ہے، سوڈان میں بھی سمجھی جاتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے اردو صرف کراچی میں بولی جا رہی ہے پاکستان میں، اصل صرف کراچی میں ہی ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن حیدرآباد میں بھی سمجھی جائے گی، پنجاب میں بھی سمجھی جائے گی، بولی بھی جائے گی سمجھی بھی جائے گی. ایبٹ آباد میں بھی بولی بھی جائے گی سمجھی بھی جائے گی، پشاور میں بھی بولی بھی جائے گی سمجھی بھی جائے گی، اور جہاں بھی چلے جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو زبان پاکستان میں زندہ ہے، بولی بھی جا رہی ہے اور سمجھی بھی جا رہی ہے. تو اسی طرح عربی 20 ملکوں میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عربوں کا جو میڈیا ہے، عوام کی زبان چینج ہے لیکن میڈیا کی زبان چینج نہیں ہے، اور لکھنے والی جو زبان ہے وہ بھی چینج نہیں ہے. عرب بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا، لکھیں گے وہی عربی جو قرآن والی عربی ہے. یعنی انہوں نے رسم الخط ایجاد ہی نہیں کیا تبدیل شدہ عربی کا. جیسے مصری بولے گا اللہ اکبر لیکن لکھے گا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کا لفظ سعودیہ میں بھی اللہ اکبر ہی لکھا جائے گا، مصر میں بھی، سوڈان میں بھی، لیبیا میں بھی، ہر جگہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے.
تو بتاؤ میرے بھائی دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اتنی پرانی جو اس طرح سے محفوظ ہو. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی بنیاد پر, اس نے کہا کہ یہ کیسی زبان ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس زبان کی خدا نے حفاظت کر لی ہے. آپ عجیب حیران ہوں گے, عربی میں 1400 سال پہلے جس لفظ کو جو کہا جاتا تھا نا آج بھی وہی کہا جاتا ہے. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ ماء. آج بھی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ماء. 1400 سال پہلے زمین کو کہتے تھے ارض. ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پرانا عربوں کا لٹریچر بھی محفوظ کر دیا ہے. یعنی اس زمانے کی جو عرب میں غیر مسلم لوگ تھے ان کی شاعری بھی محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے جو شعراء گزرے تھے ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کا کلام آج بھی محفوظ ہے, مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ شاعری سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس زمانے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کی شاعری کیوں محفوظ ہے؟ تاکہ اس شاعری سے آپ اوریجنل عربی جان جائیں اور اس سے پھر آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں. تو یہ ہے وہ زبان, اور اللہ نے کیسے قرآن مجید کو عظمت دی ہے, کتنی زبردست عظمت دی ہے. دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. اتنا پڑھا جاتا ہے, اتنا پڑھا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں بغیر سمجھے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے, سمجھ کے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. دنیا میں اس سے زیادہ سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے, سنی جانے والی. دنیا میں اس سے زیادہ ادب اور تمیز کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جسے باوضو ہو کے لوگ پڑھتے ہوں. اس کتاب سے پہلے آپ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہو, نہاتے ہو, غسل کرتے ہو, وضو کرتے ہو, اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کرتے. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر اتنی دیر تک سنی جاتی ہے. بہت مشکل ہے سمجھا, کوئی ہے بتاؤ کھڑے ہو کر؟ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بعض دفعہ تو سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کھڑے ہو کر بھی سن لیتے, سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی سن رہے ہیں. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر سمجھ کے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. ہر لحاظ سے کسی کتاب کو پڑھنے کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں مختلف انداز سے, وہ ساری جہتیں ایک قرآن میں اللہ نے جمع کر دی. ایک چیز بس رہ گئی آخر میں جس کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں. یہ سب تو آپ کو پہلے سے پتا ہے, وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جائے. وہ کیا ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں میں, ٹھیک ہے 100% عمل نہیں ہوتا, لیکن دوسری کتابوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو دنیا میں کسی کتاب کے آرڈرز اور اس کے احکامات کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا قرآن مجید کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ 100% نہیں ہیں, لیکن اگر کمپیئر کریں دوسری کتابوں سے تو کسی کتاب کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا, کسی کتاب کے اتنے فالوورز نہیں ہوتے جتنے قرآن مجید کے ہیں. تو بھائی ایسا ہی نہیں ہو گیا, اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا. میں بچپن میں ان کے بیان میں جاتا تھا, میں نے براہ راست سنا. انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں نا ایک شخص گزرا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا تو اس کے چند چیلے ہو گئے, جیسے روحانی والوں کے 4-5 ہو ہی جاتے ہیں نا, ایسے ہی جھوٹے نبوت کے بھی 5-6 ہو جاتے ہیں. جیسے ابقری والوں کے ہو گئے بہت سارے, اب ایسے ہی ہو جاتا, وہ تو ہر ایک کے جاتے ہیں. تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, لوگوں کو الو بنایا, 2-4 کرتب دکھائے, لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو, یہاں پٹیں گے نا, یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں, کہیں اور چلو. نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نا, ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. 5-6 چیلے اور ہو گئے. تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی. اتنی شدید سردی تھی تو اس شدید برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اذان دے رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شدید سردی میں کسی بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا. تو اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, نے چیلے سے کہا. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. اس رات کے وقت میں, صبح صادق کے وقت میں, سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں, میں اپنی نبوت کیا کرتا ہوں, واپس لے لیتا. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی.
ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا چیلا جو رات کو سردی میں کھڑا ہو کر ہماری نبوت کا اعلان کرے. یہ سچے نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. جھوٹا نبی اتنا نہیں پنپ سکتا. جھوٹے کے قربانی دینے والے اتنے نہیں ہوتے واپس اس سے پہلے کہ کوئی مار دے ہم کو. ٹھیک ہے, نبوت تو ہماری ویسے بھی مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے. اتنی قربانی کون دے گا ہمارے لیے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے لوگوں نے اتنی قربانی دی. مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانیہ نے پناہ دی ہے, اس کو پروٹوکول دیا ہے, اس کے خلیفوں کو ویزے ملے ہیں, اس کے بعد جا کے ان کو یہ ملی ہے. اگر برطانیہ عیسائی حکومت ہاتھ کھینچ لے تو ان کی ساری خلافتیں دھڑام سے زمین پہ جا کے گریں گی. مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجا, یعنی نبی کے تقویت کے لیے. اب ذرا بات کو سمجھو کہ نبی کے دین کو کمزور کرنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ریاستیں نا. تو مرزائیوں نے کہا کہ اللہ نے اسلام کو طاقت دینے کے لیے معاذ اللہ کس کو بھیجا؟ غلام احمد کو. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو اسلام کو کمزور کرنے والی قوت تھی, یعنی طاقتور قوتیں تھیں, وہی قوتیں مرزا کو کیا کر رہی ہیں؟ طاقت دے رہی ہیں. یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو پھر یعنی فائٹ کس سے کرنے کے لیے آئے تھے؟ لڑنے کس سے آئے تھے؟ طاقت کس سے دینی تھی؟ مرزائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غیر مسلموں سے معاہدے کیے نا صلح حدیبیہ میں. او بھائی وہ وقتی معاہدے کیے ہیں, ایسا تو نہیں کیا کہ انہیں کی کوئی گود میں جا کے بیٹھ جائے اور ہمیشہ کے لیے بس ان کا غلام بن جائے. برطانیہ قادیانیوں کو ویزے دیتا ہے اور ان کے سارے خلفاء کہاں چلتے ہیں؟ برطانوی سامراج کے نیچے چلتے ہیں, کیونکہ پیدا کس نے کیا تھا ان کو؟ برطانیہ نے کیا تھا ہندوستان میں. ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اور ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو برطانیہ نے پیدا کیا ہو تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ برطانیہ کرتا ہے. ظاہر سے 100 سال ہو گئے ابھی تک معاہدہ ہی چل رہا ہے. ابھی تک کیا چل رہا ہے؟ معاہدہ چل رہا ہے. تو سچے نبی کو اللہ تعالیٰ جب اس کی نبوت آتی اور آخری نبی ہوں تو اللہ ان کو طاقت اور قوت دیتے ہیں براہین قاطعہ سے, اور اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تھوڑے عرصے میں دنیا پہ غالب کیا, کیسے, اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں. اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کسی جھوٹی کتاب کو پوری دنیا میں اتنا زیادہ پروٹوکول نہیں ملتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات سن کے ہندو بھی ڈر جایا کرتے تھے, ہندو بھی ہل جایا کرتے تھے. ایک اللہ نے روب ڈالا اس کتاب کا. تو اس لیے ہمت کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, شوق کے ساتھ اس کو سنا کریں, سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں. رمضان اور قرآن کو آپس میں مناسبت ہے. اللہ نے اسی رمضان میں یہ قرآن کو نازل کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے. تو خوب تراویح میں پابندی سے آیا کریں, دل جمعی سے آیا کریں. اگر سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے, بہتر ہے پہلے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں جو قرآن پڑھا جائے گا, تاکہ کچھ سمجھ میں بھی آئے. فائدہ تو جب ہی ہوگا نا جب سمجھ میں آئے گا. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پریشان نہ ہوں. اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے کہ یہ بندے صرف میرا کلام سننے کے لیے کھڑے ہوئے. اور ایک فقہی مسئلہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کبھی تراویح میں کھڑے کھڑے تھک جائیں, کیونکہ آج کل لوگ چائے پیتے ہیں, تمباکو کھاتے ہیں, گٹکے کھاتے ہیں, تو گھٹنوں میں وہ طاقت نہیں رہی. پہلے تو 90 میرے نانا 90 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے تھے, لیکن آج کل حالت خراب ہو گئی ہے. تو چھوڑنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ لیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اور اگر شرم آ رہی ہو کہ میں بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, تو اس کے کان میں کہیں کہ بیٹھنے کا دل تو تیرا بھی چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, دل تو تمہارا بھی چاہ رہا ہے, تم شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے. ایسا کرو تم بھی بیٹھ جاؤ, میں بھی بیٹھ جاؤں, تو کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے, لیکن اگر تھک گئے اور نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, تو پھر بیٹھ کے بھی پورا ثواب ملے گا. تو چھوڑے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کر لیں, بیٹھ کے پڑھ لیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی چاہے بیٹھ کے پڑھ لیں, جتنی چاہے کھڑے ہو کے پڑھ لیں. آپ نے نماز شروع کی, کھڑے ہو کر درمیان میں خیال آئے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, پھر خیال ہے نہیں کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جائیں. جب خیال آئے بیٹھ جائیں, جب خیال آئے کھڑے ہو جائیں. اور بیٹھ کے شروع کی, پھر خیال آیا کھڑے ہو جاؤ تو بھی ٹھیک ہے. ہر طرح سے جائز ہے, اور امام کے لیے بھی جائز ہے. میں نے ایسے بڑے علماء کے پیچھے تراویح پڑھی ہے جنہوں نے پوری تراویحیں بیٹھ کے پڑھائی ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیٹھ کے پڑھائی تھی. تو تراویح چونکہ نفل نماز ہے, سنت مؤکدہ ہے, نفل کا مطلب فرض نہیں ہے لیکن ہے سنت مؤکدہ, تو اس کی تاکید ہے. تو چھوڑے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی کے ساتھ ہو. جوش ہے, ابھی چاند نظر آ گیا تو مسجد بھر گئی ہے, اور آہستہ 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 پھر غائب ہونا, کیا ہے یار, چھوڑو یار, کیا
فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں. سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے. یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہو بھائی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا؟ یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہے بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو. وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے
تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی. جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہے ہیں, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے, مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے, مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈگ 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی, ڈگ 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا, اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے. 78 کروڑا نام تھا بھائی, 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے, اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں,
مضبوط ہے. تو یاد رکھو اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں، لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ جوان ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے، مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی؟ اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں، ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکل، وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی، کانفیڈنس ختم ہو گیا، ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے، 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین، کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا، جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے، لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت بہت پیچھے. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا، قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی. تو توبہ تو سب کی قبول ہے، 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں، جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں، ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، وہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے توبہ کی، دین پر آ گئے، اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی اس کی کسی طرح تلافی ہو. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے، 15 سے لے کے 25، بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں. اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا، ہاں کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے؟ یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا، واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، زندگی گانوں میں گزاری. تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری، گانے گاتا رہا میں، اچھی آواز تھی میری، تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی ہے، جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے، لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے، تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. تو ان کی تلافی ہوتی ہے، یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے. نہیں تو چلو جنت میں مل گئی، بڑی بات ہے یار، 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے، وہ درجات نہ ملے، جنت چھوٹا سا کھانچہ بھی مل گیا جنت کا، اور کیا، ایک آدھ حور بھی مل گئی. کیا خیال ہے؟ ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے، بہت اچھا سودا ہے یہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنا.